الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنا علما. اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ سن سبدہ بی دوبار اس پر فضل کرم تے احسان مولانس بی ایک دوبار جمعۃ المبارک کس دہس پر دین کس نسبت اس پر کر جمع اور الحمدللہ اور بی اخ فضل سبدا کہ اللہ تعالیٰ بھی توفیق دینس متعلق کیسس کالس ونس متعلق توفیق یہ بھی اللہ ہی کی توفیق ہے کہ بہرحال چیز بوزاں کہ اللہ کی ذات لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. کیونکہ اللہ ہی کی ذات کی طرف سے نیکی کرنے کی توفیق ملتی ہے. اللہ ہی کی ذات کی طرف سے ہمیں بدی سے بچنے کی طاقت ملتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سن دعا اللہ تعالیٰ بنائنی دنیا اندر یہ اس رحمتک ذریعہ فضلک ذریعہ تو عالم آخرت اندر بنائنی اس نجاتک ذریعہ. تو کیونکہ ہمارا موضوع اللہ ہی کی ذات کے متعلق چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ذات اس متعلق ہم عقید پسند تھاویں اور اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرانا یا شرک فی الذات شرک فی الصفات جو ہے ان کے متعلق انشاءاللہ آگے ڈسکشن چل رہا ہے ہمارا. تو انشاءاللہ برکن پکو گۄڈنیُک لفظ اللہ کے کیا معنی سوال سے گۄڈنیُک لفظ اللہ معنی کیا اللہ سے تمس ہستی ونان یس ہستی واجب الوجود. واجب الوجود کیا واجب الوجود سے تمس شے ونان یم سن موجود آسن ضروری نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. اللہ تعالیٰ سن ذات واجب الوجود نہ اللہ تعالیٰ سن ذات سا انتہا نہ تم سن ابتدا نہ سہ کن جائے بگننگ گومت نہ ہیک سہ کن جائے اینڈ گژھت. وہ اٹرنل ہے سہ اٹرنل یعنی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ذات. اور یہ عقیدہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ثم معاذ اللہ اگر کسی بندے کو یہ گمان ہوا کہ ثم معاذ اللہ نقل کفر اور نقل بعاثت کہ اگر کسی بندے کو یہ یقین ہوا کہ اللہ کی بھی ذات کسی شے سے بنی ہے ثم معاذ اللہ نقل کفر تو اس بندے کا ایمان ناقص ہے وہ باطل ہے اور اس کے متعلق جو اللہ کے متعلق اس کا عقیدہ ہے وہ غلط ہے. اس کیا عقید تھاؤن کہ اللہ تعالیٰ سن ذات واجب الوجود. واجب الوجود آسن مطلب کیا یم سن موجود آسن ضروری اور جس کو نستی یعنی ختم گسن محال جس کی نہ ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے. اور اسی کیونکہ اگر کہیں چیز بگ چیز سے وجودس مز یہ بھی سمجھنے کی بات ہے اگر کوئی چیز کسی دوسرے کی چیز سے دوسرے کے حکم سے دوسرے کے ذریعے سے ہسا اس وجودس اندر سہک نہ تل کریٹر کریٹر کی یہ ضروری صفت ہے سہ گژھِ انڈیپینڈنٹ آسن تمس گژھِ نہٕ کُنہِ چیٖزٕچ ضروٗرت آسٕنۍ سہ گژھِ اٹرنل آسن سہ گژھِ ہمیشہ ہمیشہ روزن وول آسن. کیونکہ اللہ کی ذات قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. اللہ الصمد ہے بے نیاز اللہ ہے. بے نیاز مطلب کیا اللہ کی ذات چھن کن اسباب ضرورت کن چیز ضرورت. دنیا کو کریٹ کرنے کے لیے اللہ کو ذرے کی ضرورت نہیں تھی. دنیا کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. پہاڑوں کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کو پتھروں کی ضرورت نہیں تھی. پانی کو دنیا میں سمیٹنے کے لیے اللہ کو کسی قطرے کی ضرورت نہیں تھی. بلکہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس چیز کو حکم کرے کن ہو جا فایا کن
ہو گیا. وہ یہ عقید تھاون پنس ربس متعلق میون رب واجب الوجود. اگر میون رب سما معاذ اللہ بیک شے پہ موجود آسے بیک سن ذریعہ موجود آسے تیون میون مولا ہیکہ نہ کریٹر ٲسِتھ میون مولا ہیکہ نہ اٹرنل ٲسِتھ سہ ہیکہ نہ اللہ الصمد ٲسِتھ. یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی ذات اللہ الصمد ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا, یعنی نہ گئی تم سن بگننگ کن جائے نہ ہیک تم سن اینڈنگ گژھِتھ. اس کے بعد اللہ کی واجب الوجود آسنہ سۭتۍ سۭتۍ سہ گژھِ پننس ذاتس مز کامل آسن. دوسرا سوال, جو ہستی واجب الوجود ہو اس کو اپنی ذات میں کامل ہونا, اس کو اپنی ذات میں مکمل ہونا ضروری ہے. جیسے کہ اگر ہم دنیا کے اعتبار سے کسی کو کہیں گے عالم صوب ونوس عالم صوب, تمس مز اس کے عالم صوب کیا تمس ونان کیونکہ علم کی صفت ہے اس کے پاس, یا تمس ونو حافظ صوب یا ونوس منشی صوب. وہ یم عالم صوب حافظ صوب منشی صوب تمس امے موجود ونان اس کو قرآن بھی حافظ ہے, وہ قرآن کا عالم بھی ہے, اور سہ ہسا لکھن تہ زانان سہ پرن تہ زانان. اور اس کی وجہ سے یہ اس چیز میں یم سات تمس انسانس مز یم کوالٹی اس ونان وہ کوالٹی اس پہ سیٹسفائی کرتی ہے. تم تم کوالٹی برابر ایوان تیل تمس انسانس تم ونان. اس لیے اللہ کا واجب الوجود اپنی ذات میں کامل ہونا یہ بھی ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ سن اپنی پنہ ذاتس مز یہ آسن مکمل آسن. تمن صفاتن ونان صفات کمالیہ, تمن صفاتن کیا ونان صفات کمالیہ ونان. اور صفات کمالیہ یعنی اپنی ذات میں مکمل ہونا. یم تہ صفات اکس کریٹرس گژھن آسن اکس ربس گژھن آسن, وہ سب صفات اللہ کی ذات میں موجود ہے. تیوا کت میں سمجھ, اکس کریٹرس یم صفت گژھن آسن تمن صفتن ہند تمس شے مز موجود آسن وہ ہستی واجب الوجود ہو سکتی ہے. اللہ کی ذات اپنی ذات میں کامل ہے مکمل ہے اور اس میں سب صفات کمالیہ موجود ہے. یہ دوسرا عقیدہ ہمارا ہے. تیسرا بیاکھ اس شے ہمیش آس تو ہمیش روز, جو ہستی ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے گی اس کو عربک لغت میں قدیم ہونا کہتے ہیں. امس عربی لغتس ونان کہ سہ شے ہسا قدیم. قدیم کیا سہ ہمیش اس تو ہمیش روز. اور اللہ کے علاوہ اللہ تعالیٰ سن صفات قدیم. یہ کی گوڑ خدا سن ذات قدیم, تم پتہ ہسا گئی سما معاذ اللہ نقل کفر. یہ کہ اللہ کو پہلے اپنی ذات تھی, بعد میں اس میں صفات ڈیولپ ہوئی. جیسے انسان پیدا ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے, پھر بڑا ہوتا ہے, پھر جوان میں ہوتا ہے. جوانی میں تمس کوالٹیز کیریکٹرسٹکس حکمت دانے چلا وقت کے ساتھ ساتھ اس کو سب چیزیں آ جاتی. اللہ کی ذات ایسی نہیں ہے سما معاذ اللہ. اللہ کی ذات جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ویسے اللہ کے صفات کیریکٹرسٹکس خدائی سن تم تہ ہسا تتھے کن قدیم, ہمیشہ پہ ہمیشہ روزن. اچھا بیاکھ اکھ سوال جو علماء نے آسن اور ضروری اور وہ کسی چیز پر ڈپینڈنٹ نہیں ہوتا. تمس کن چیز حاجت. جیسے کہ دنیا کے اعتبار دنیا کی اگر چھان سن مثال دمو, چھان ہیک تیلے مکان بنائی چھان
سیٖر آسہِ، ییٚلہِ تٔمِس توٗر آسہِ، ییٚلہِ تٔمِس لیٚتٕر آسہِ، ییٚلہِ تٔمِس کٔری آسہِ، ییٚلہِ تٔمِس باقٕے چیٖز یِم تہِ سیٖمنٛٹ آسہِ وغیرہ یِم تہِ اسباب آسن، اگر اس کے پاس اسباب نہیں ہو سکتے سُہ ہیٚکہِ نہٕ اکھ مکان پوہر بنٲیِتھ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ تتھ ڈِزاین دِتھ. اَمہِ موبائل فون کی بات کر لیں گے، آئی فون چھُ بناوان نفر، بڑا ڈِزائنر اس کو مانا جاتا ہے، سُہ ہسا أسۍ ہسا چھِ تِم چھِ ونان پننِس پانس ہسا چھِ کریٹر سلام، لیکن آئی فون تب تک نہیں بن سکتا جب تک اس کے انگریڈینٹس آلریڈی زمین میں موجود ہے. یوتام انگریڈینٹس زمینس میں موجود ٲسۍ پتہٕ چھِ اصل میں چیٖز ہم کہتے اکثر یُس اَسہِ مسکنسیپشن چھُ الفاظن اندر، أسۍ چھِ ونان ہمۍ ہسا کوٚر کریٹ فون، کریٹر اللہ کے بغیر کوئی نہیں ہے. بلکہ اس کا مناسب الفاظ یہ ہے کہ ایک بندے نے ریکریٹ کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے آلریڈی انگریڈینٹس کتہِ تھٲمٕتۍ موجود زمینس اندر، اور سائنٹسٹ نے ان انگریڈینٹس کو نکالا اور نکال کر اسے ایک شیپ دے دی. لیکن انگریڈینٹس کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ. انگریڈینٹس کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ چھِ اصل کریٹر. ہُہ چھِ ریکریٹ کران یا ری ارینج کران اور تمن اکھ پیٹرن دِوان، پتہٕ چھِ سُہ اکھ چیٖز شکلہِ اندر یِوان. لیکن کریٹر اصل اللہ ہے. کیونکہ دنیا کے اعتبار چھُس بہٕ سمجھاوان تۄہہِ کہ دنیا کے اعتبار کوئی بھی کتنا بھی بڑا سائنٹسٹ ہو، ولی ہو، نبی ہو، شہید ہو، امام ہو، سُہ ہیٚکہِ نہٕ کانٛہہ چیٖز پانے بنائے. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک آیت کا مفہوم آپ کو میں سناؤں کہ قرآن مجید اس اندر اللہ تعالیٰ ونان اگر یہ دنیا جن کو تم میرے علاوہ پھکارتے ہو، اگر ہسا یہ اکھ دان پھول بنانو، اکھ سیکہ دان بناؤ، چلو اگر یہ بنائیں گے تو میری عبادت کرنا چھوڑ دو. کس بنائے سیکہ دان؟ اب بہ کر اتھ تو اتہ بن سیکہ دان، نہیں ہو سکتا. انسانوں سے یہ چیز ممکن نہیں ہے. وہ دنیا کے پود کرنس میں اللہ تعالیٰ اس کن چیز محتاج، اس لیے اللہ نے اپنی قدرت سے، اپنے حکم سے دنیا کو کریٹ کر دیا، پیدا کر دیا. کیونکہ پہلے ہی میں نے کہا، اس لیے ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں. اس کے بعد گۄڈنیٚتھٕے ووٚن صفات کمالیہ. اللہ تعالیٰ اندر چھِ صفات کمالیہ، وحدت چھِ، قدیم آسُن چھِ، واجب وجود آسُن چھِ، حیات چھِ، قدرت چھِ، علم چھِ، ارادہ چھِ، سما چھِ، بصر چھِ، کلام چھِ، خلق چھِ، تقوین وغیرہ. بڑی بڑی کتابوں میں بہت تفصیلی بحث آئی ہے، لیکن بہٕ چھُس تۄہہِ مختصراً اندازس منٛز ونان. گۄڈنیُکُے صفت وحدت. صفت وحدت گوٚو اکھ آسُن، یونیک آسُن. یونیک آسُن. اللہ اپنی ذات میں کیا ہے؟ یونیک. اکھ گوٚو ون، اکھ گوٚو ون آسُن، واحد کا ترجمہ. بیاکھ گوٚو احد، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ واحد. اللہ ایک ہے. واحد کا بھی عربک میں ایک ہوتا ہے، لیکن اس ییٚمہِ ساتہٕ قل هو اللہ احد چھُ یِوان، احد چھُ ونان یونیک. تٔمِس ہیوٗ چھُنہٕ دوٚیِم کہیں. کیسے اللہ نے اپنی صفت بیان کہ اللہ قل هو اللہ احد ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں. وہ اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا، اپنی ذات میں بھی اکیلا. دوسری صفت قدم الواجب وجود. صفت قدم یعنی قدیم آسن، جو پہلے ہی میں نے کہا جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے. واجب الوجود آلریڈی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ڈسکس کیا. وہ ہستی جو ہمیشہ سے تھی، جس کی نہ انتہا نہ ابتدا ہے، نہ وہ کہیں سے بگننگ ہوا ہے، نہ ہے کہ وہ سکون ساتھ نش لمیٹڈ. وہ ان لمیٹڈ ہستی ہے، اور نہ ہے کہ تم سن نستی اس کا ختم ہو جانا محال ہے. اس کے بعد اللہ کی ذات ازلی اور ابدی ہے. یہ عقید تھا اللہ تعالیٰ سن ذات کیا ہے؟ ازلی تو ابدی. ازلی چھ ونان ہمیشہ سے، ازلی چھ ونان ہمیشہ سے ہے، اور ابدی چھ ونان سُہ روزِ ہمیشہ. اللہ کے علاوہ قیامت کے دن کے بعد، ییٚمہِ ساتہٕ قیامتُک تو دۄہ ای، اس کے بعد ہم لوگ بھی ابدی ہو جائیں گے. اللہ کی ذات بھی ابدی ہے، ہم بھی ابدی ہو جائیں گے. یہ صفت ہم لوگوں میں آئے گی، لیکن کب؟ جب قیامت. کیونکہ اللہ تعالیٰ چھُ قرآن مجید منٛز بہرحال چھُو تُہۍ پرٲنی خالدیٖنہ فیہا، تم ہسا روزن تَتھ منٛز جنتس منٛز ہمیشہ ہمیشہ. اللہ بچائے جو جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ جہنم میں. وہ یہ ابدی صفت ہی اس اندر تھے، ازلی صفت ہی اس اندر. ہم اس کے اوپر بحث بھی کریں گے، جو آگے ہمیں آئے گا بحث اس کی. وہ اشی اللہ تعالیٰ سے متعلق یہ عقید تھاؤن کہ اللہ تعالیٰ سن ذات اس ہمیشہ تو ہمیشہ روز. اللہ تعالیٰ چھُ حیات، زندگی کی صفت اللہ میں موجود ہے. ثم معاذ اللہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ نہ
زندوں میں نہیں ہے، وہ اللہ کوئی عجیب شے نہیں، زندگی کی صفت اللہ میں موجود ہے، اللہ حیات ہے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے۔ اور قدرت اللہ کو دنیا بنانے، پھر بگاڑنے، پھر بنانے، پھر بگاڑنے، پھر تباہ کرنے، پھر بنانے میں اللہ کی پوری قدرت ہے، پورا اختیار ہے کہ اللہ اس دنیا کو بگاڑ بھی سکتا ہے، پھر بنا سکتا ہے، پھر بگاڑ سکتا ہے، فنا کر سکتا ہے، پھر بنا سکتا ہے، پھر فنا کر سکتا ہے، پھر یہ اللہ کی ذات کی اللہ تعالیٰ خطر کا مشکل چیز دنیا دوبارہ بناؤن کہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور صفت علم، صفت علم کے کیا معنی ونوس؟ علمک مطلب زانو، کن چیز متعلق زانو۔ اللہ تعالیٰ سن علم کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سنس علمس نبر چھن کہیں تہ کت، اللہ تعالیٰ سنس علمس نبر چھن کہیں تہ کت، چاہے علم کی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی ذرے کے ذرہ کا علم اللہ کے پاس موجود ہے، اور اللہ جانتا ہے کوئی چیز وجود آنے سے پہلے اللہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے، اور کوئی چیز ختم ہونے کے بعد اللہ اس چیز کے بارے میں جانتا ہے۔ ایک خاص صفت علام الغیوب اللہ کی خاص صفت ہے، اور اس عقید گژھِ آسن ضروری دلس اندر کہ میرے اللہ کی ذات علام الغیوب ہے، غیبوں کا جاننے والا ہے، ان سین ورلڈ کی علم رکھنے والا صرف ذات پاک حضرت اللہ جل شانہ ہے۔ اور بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کالی رات میں کالے پہاڑ پہ کالی چونٹی چل رہی ہو، اس کے قدموں کی آہٹ بھی اللہ جانتا ہے، بخوبی جانتا ہے۔ اور انسان کے دلوں میں جو خیالات اٹھتے ہیں، اور تمن خیالاتن پہ مولا زانا، واللہ علیم بذات الصدور، جو تمہارے دلوں میں جو خیالات ہیں ان خیالات کا جاننے والا اللہ ہے، اور ان خیالات کو قبضہ کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بخوبی پائی کہ کس تھاٹ سوچت تو کم ٹائم سوچت سے، یہ عقیدہ ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ارادہ کے معنی ہے اختیار سان کام کریں، ارادہ تو مطلب اختیار سان کام کریں۔ اللہ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے ارادے سے پیدا کر دیتا ہے، اللہ جس چیز کو چاہتا ہے اپنے ارادے سے اس کو ختم کر دیتا ہے، معدوم کر دیتا ہے، نیست کر دیتا ہے، وینش کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ دنیا کی تمام باتیں یم تو دنیا مز چیز گسان چھ، وہ سب چیزیں اس کے اختیار و ارادے سے ہوتی ہیں، تم ساری چیز تم سن اختیار سان تے اراد سان گسان۔ اللہ نے اختیار دیا ہے ہمیں گناہ کرنے کی بھی، نیکی کرنے کی۔ اللہ کی مرضی یہ ہے کہ بندہ نیکی کرے، لیکن اس نے اختیار دیا ہے کہ تم گناہ بھی، یعنی جو بندہ شراب کی بوتل ہاتھ میں لیتا ہے، کیونکہ آج ضمن نے کہا تھا، اس کو فوراً فالج نہیں پڑتی، یا جو بندہ زنا کرتا ہے تمشن فوراً بدصورتی گسان، یا باقی گناہ کران سود سے رٹان تمشن اتھس فالج پیوان، بلکہ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ اگر کرخ تو آنا جہنم کی طرف ہے، اگر بچک تو جنت کا راستہ ہے۔ یہ اختیار سے اللہ تعالیٰ دتمت انسانان اندر کو عالم کی کوئی چیز تم سن اختیار تی ارادش نیبر کہیں تھی۔ اس کے بعد صفت سما اور بصر، صفت سما اور بصر۔ سما کے معنی ہے سننا، اللہ تعالیٰ بوزان، اور بصر کے معنی ہے دیکھنا۔ سمہک معنی بوزن تو بصرک معنی وشن، یعنی اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ سنتا بھی، لیکن اللہ کو مخلوق جیسی آنکھیں نہیں، مخلوق جیسے کہ یہ یاد ہوں، اللہ کو مخلوق جیسے آنکھیں نہیں ہے، اللہ کو مخلوق جیسے کان نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ وش سوال ہے پود سپدان، اگر اللہ تعالیٰ اچھ چھن کہیں، اگر اللہ تعالیٰ کان چھن، وہ سنتا کہاں سے، وہ دیکھتا کہاں سے؟ سوال جنمن بنا۔ اس کا جواب یہ ہے، اگر اللہ سننے میں یا اللہ دیکھنے میں، دوبارہ میں سنوں گا، اگر اللہ سننے میں یا دیکھنے میں آنکھوں اور کانوں کا محتاج ہوتا تو اللہ واجب الوجود نہیں ہوتا، کیونکہ ہم آنکھوں کے بغیر دیکھ نہیں سکتے، اللہ آنکھوں کے بغیر دیکھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی ذات آنکھوں کی محتاج نہیں۔ کہا ہے سمجھ؟
اور ہم کانوں کے بغیر آواز نہیں سن سکتے، لیکن اللہ کسی کی بات سننے میں کانوں کا محتاج نہیں، اس لیے اللہ کو نہ آنکھ کی ضرورت ہے نہ کان کی ضرورت۔ گوز کنفیوژن کلیئر؟ اس کے بعد صفت کلام، اللہ کلام کرتا ہے، بات کرتا ہے، اور صفت کلام یعنی بولنا، بات کرنا، یہ اللہ کی صفت ہے اور یہ اللہ کی ذات میں یہ صفت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ چھن زبان، پہلے ہی میں نے کہا کہ نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہیں، اللہ تعالیٰ چھن زبان تھی۔ اتی سوال سپدان کہ اگر اللہ تعالیٰ زبان چھن کی تو باتیں کیسے کرتا ہے؟ یہی جواب ہے اس کا، کیوں اللہ بات کرنے میں زبان کا محتاج نہیں ہے۔ ہم لوگ کیونکہ اسباب کے ڈپینڈنٹ، اسبابس پر ڈپینڈنٹ، محتاج کمن ہیں؟ اسبابن ہیں۔ یوتان اس زبان ٲسس مز آسہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ کتھ کٔرِتھ، یوتان کن آسہِ آسان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ بوٗزِتھ، ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ أچھ آسہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ وٕچھِتھ، یوتان اَسہِ نس آسہِ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ شاہ نِتھ کِہیٖنۍ، یوتان اَسہِ دند آسان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ چبٲیِتھ، باقی جتنے بھی اللہ نے نعمتیں دی، لیکن اللہ بات کرنے خلقُک معنی چھِ پٲدٕ کرُن، خلقُک معنی چھِ پٲدٕ کرُن، کانٛہہ تہِ شے، اور تکوین کے معنی ہے وجود میں لانا، کسی چیز کو وجود میں لانا، پٲدٕ کرُن پتہٕ تمیُک وجود بخشُن۔ جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پٲدٕ، دست قدرت سے کوٚرُن حظ پٲدٕ، جیسے آپ لوگوں نے بہرحال وہ سنا ہوگا کہ دست قدرت سے بنو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، مٹ ژھُن، کھنکھراتی مٹی سے اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، لیکن وہ سُہ میٚژ ہُنٛد پتلے، یہ تکوین اللہ نے خلقت کی، لیکن اس کو وجود میں کب لایا؟ جب اس میں روح پھونک دی، ییٚمہِ ساتہٕ تٔمِس روح آئی تَتھ منٛز دِنہٕ، آدم علیہ السلام کا وجود اب آ گیا۔ یہ اللہ کی ذات کی صفت ہے، اور ان صفاتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ واریاہ صفت، اور جیسے کہ اکثر ہم جو پہلے ہی ہم نے پڑھا، مارنا کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں ہے، اور زندہ کرنا اللہ کے اختیار میں ہے، عزت دینا اللہ کا اختیار ہے، اور ذلت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، رزق دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو بھی باقی جو بھی صفتیں ہیں اور تمن پر ایمان تھاؤں، جو اس سے قبل پہلے لیکچر میں آپ لوگوں کے سامنے کہا تھا کہ بادشاہت کس کی ہے، حکومت کس کی ہے، اصل حاکم کون ہے، اللہ کے ذات کے ساتھ کیا عقید ہے، اور یم ایکسٹرا یم ڈیٹیل وائز ڈسکشن کریں۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں گے کہ اللہ تعالیٰ سن ذاتس متعلق پورا کی کہ اللہ تعالیٰ سن ذات واجب الوجود ہے، اور اس کے کچھ صفتیں پڑھی، یم عقید ہے مولا سے۔ اس کے بعد ہم کفر اور شرک کی ڈیفینیشن پر آتے ہیں۔ اب ہم کفر اور شرک پر، پہلے ہم نے کفر و شرک قرآن کی آیتوں سے پڑھا، اور انشاءاللہ میں امید آپ لوگوں کا اس کا آیت نہیں تو ترجمہ ذہن میں ہوگا ہی ہوگا کہ اللہ نے کس قدر ڈانٹ دیا ان لوگوں کو جو اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کیونکہ حضرت لقمان علیہ السلام جو ضمناً آیت میں آپ لوگوں پہ یاد ذہن اندر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے شرک کبھی نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے اللہ کی ذات سے ساتھ۔ ظلم کتھ چیزس چھ ونان؟ ظلم چھ ونان تتھ چیزس کہ کن چیزک تمیک حق نہ دیون، ظلم کتھ چھ ونان؟ تتھ چیزس پن حق نہ دیون کہیں، اس چیز کو اس چیز سے ہٹا دینا جو اس انسان سے ڈیزرو کران سو ڈیزرو نیشن تمس دیوان کہیں، بلکہ اس سے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات اگر ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، یا کسی مخلوق کو انسان کو خدا بنا لینا، کسی مخلوق کو خدا بنا لینا، یا اللہ کی ذات میں یعنی اللہ کی برابری کر دیا، یا کسی شے کو اللہ جیسے بنا لینا، یہ دو چیزیں، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، یہ اس جیسے بنا دینا، یہ دونوں چیزیں ظلم ہیں، یہ دونوں چیزیں ظلم ہیں۔ اس کے بعد ہم کیونکہ قرآن مجید کی سورۃ النساء میں بھی اللہ نے فرمایا جو شرک پہ مرا اس کو میں کبھی بخشوں گا نہیں، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوں گے اور اللہ چاہتا ہے چاہے بخشوں گا چاہے عذاب دوں گا، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ تا کفر اور شرک کسے کہتے ہیں؟
وہ پرو أسۍ کفر تہٕ شرک کتھ چیٖزس چھِ وَنان دپان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس ذاتس پٮ۪ٹھ کانٛہہ شخص جن چیٖزن پر ایمان انُن ضروٗری چھُ یِمن چیٖزن پٮ۪ٹھ ایمان انُن ضروٗری چھُ تمو منٛز کُنہِ چیٖزس انکار کرُن جیسے کہ ایک شخص خدا کو نہیں مانتا سُہ چھُ وَنان بہٕ نسا چھُس نہٕ اندھ تھی خدایس مانٲنی یا کوئی شخص کہتا میں فرشتوں کو نہیں مانتا یا کوئی شخص کہتا میں رسول کو نہیں مانتا یا کوئی شخص کہتا میں قیامت کے دن کو نہیں مانتا یا کوئی شخص کہتا ہے بہٕ نسا چھُس نہٕ تقدیٖرس مانان کہ یا کوئی شخص یہ کہتا ہے بہٕ نسا چھُس نہٕ مرنہٕ پتہٕ زندگی مانان کہ یا کوئی شخص یہ کہتا ہے جن چیزوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیزیں ہوں گی دنیا کے اندر اور پھر اس نے وہ کہا کہ ثم معاذ اللہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہا ہے یہ نسا گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ ان تمام چیزوں کا انکار کرنے والا کفر کر دیتا ہے امن تمامن چیزن ہُنٛد انکار کرن وول چھُ کفر سپدان اور یہی بندہ کافر کہلاتا ہے امس چھُ ونان کافر بہت سارے دنیا کی دیئزم ایک مذہب ہے دیئزم چھُ سُہ مذہب جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کو نہ رسول کو مانتے نہ قیامت کو مانتے نہ مرنے کی بات جزا ہاں ہم نے کریٹر ایکسیپٹ کیا وہ گاڈ ہے وہ اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے اس نے یوں ہی پیدا کر کے چھوڑ دیا دیئزم ایک مذہب یہود آخرت کو بھی مانتے ہیں مرنے کے بعد زندگی کو بھی مانتے اللہ کو بھی مانتے جتنے بھی نبی عیسیٰ علیہ السلام سے قبل یحییٰ علیہ السلام سے قبل نبی ہے سبوں کو مانتے لیکن نہ عیسیٰ علیہ السلام اس مانان شریک ٹھہراؤں جیسے کہ عیسائی کی مثال ہم لیں گے ہم وہ کیا کہتے ہیں عیسائی کہتے ہیں کہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا یہ شرک اکبر ہوا اور اس کی وجہ سے یہ لوگ گمراہ ہوئے امو کو اللہ تعالیٰ سے اجازت سے شریک ٹھہرو اور یہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے ایون کہ کرسچینٹی اللہ کو مانتی ہے مرنے کے بعد زندگی کو مانتی ہے قیامت کے دن کو مانتی ہے لیکن سٹل ان کی غلطی کیا ہے کہ وہ بندے تم نافلک انسان ناہنجار انسان کیا ونا ثم معاذ اللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اس کی وجہ سے وہ اسلام کے دائرے سے باہر ہے تم کافر تم مشرک سپدان یا آتش پرست آگ کی پوجا کرتے مانے آتش پرست کیمس ونان اس نارش پوجا کران یا تارکن ہند پوجا کران یا بت پرست جو ہے وہ سب جیسے کہ ہندوازم کا کنسیپٹ رام کرشن جی یا رام چندر جی وغیرہ تمن ہند کنسیپٹ کیا کہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کی تم ونان کہ اس اوتار کا جو کنسیپٹ ہے کہ ثم معاذ اللہ زمین پر اتر آیا ہے کس کی صورت میں رام چندر جی اور کرشن ثم معاذ اللہ
صفات مولا سن صفات اللہ تعالیٰ سن صفات اگر تم صفت بیکس انسانس خطر ثابت کرو، جو صفت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے، اگر تم صفت ثابت کرو بیکس اکس انسانس خطر، چاہے وہ انسان نبی ہو، ولی ہو، صحابہ ہو، شہید ہو، امام ہو وغیرہ ہو، تو وہ شرک فی الصفات ہوگا، ساسا گو فرق صفات کتھ آئے سمجھ؟ شرک فی الصفات گو سہ کہ اگر اس اللہ تعالیٰ سن پٲٹھۍ بیکس اکس انسانس اللہ تعالیٰ سن مد مقابل کھڑا کور، یعنی مخلوق کو اٹھا کر اللہ کے مقابلے کھڑا کر دیا، کوئی یہ شرک فی الصفات۔ اس کو بڑے غور سے سننا کیونکہ یہ ہم میں شاید کشمیری کے لوگوں میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ گۄڈنیُک صفت شرک فی الصفات کی بہت ساری قسمیں ہیں، چند قسمیں ہم انشاءاللہ یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی شرک فی القدرت، شرک فی القدرت، میں نے ہم پہلے ہی کہا کہ قدرت کس کی صفت ہے؟ اللہ کی صفت ہے۔ اور شرک فی القدرت کیا؟ کسی دوسرے کے لیے ثابت کرنا، مثلاً کانش بیکس شخص سن خاطر یہ ثابت کرن کہ فلانی پیغمبر، فلانی ولی یا فلانی شہید وغیرہ پانی برسا سکتے ہیں، بیٹا بیٹی دے سکتے ہیں، روزگار دے سکتے ہیں، اور اگر یہ مرادیں پوری کر سکتے ہیں اور یہ یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے یا نفع نقصان کے مالک ہے، تو یہ اللہ کی ذات میں شرک فی القدرت ہوا۔ کتھا سمجھ؟ اگر یم عقید کانس نفرس دلس من فلانی پیغمبر، فلانی ولی، فلانی امام، فلانی شہید، فلانی صحابہ ہسا ہے کہ میں بیٹا بیٹی دے سکتے، پانی برسا سکتے، یا نفع نقصان یا مارنا جلانا ان کے قبضے میں ہے، تو یہ شرک فی القدرت ہوا۔ ایسا کو اللہ تعالیٰ سے ذات میں شرک فی القدرت، اللہ کی صفات میں شریک ہوا۔ شرک فی العلم کہ کانش ولیس یا پیغمبرس متعلق یہ یقین تھا علام الغیوب ہے، یا ذرا ذرا کا اسے علم ہے، یا کسی بھی چیز کا یا دور و نزدیک یا ہمارے حالات سے وہ واقف ہے، یہ اللہ کی ذات میں شرک فی العلم ہے۔ اس کے بعد شرک فی السمع و بصر، شرک فی السمع و بصر، ہم نے پہلے ہی کہا کہ اللہ سمیع بھی ہے، اللہ بصیر بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اس کے بعد کہ مثلاً اس شرک فی السمع اور شرک فی البصر اس سے کیا مراد ہے کہ کانس دویمس شخصس خاطر یہ کت ثابت کریں یا یہ یقین تھاؤن فلانی ولی یا فلانی پیغمبر ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتا ہے۔ اب ہماری کشمیر کی حالت لے لو، فلانی ولی فلانی پیغمبر ہماری تمام باتوں کو دور و نزدیک سے سن لیتا ہے، یا ہمارے کاموں کو ہر جگہ دیکھ لیتے ہیں، یہ سب شرک۔ یا تم ہسا چھ وچھان سان کام یا بوزان چھ اور سون سورے کی، یہ سب اللہ کی ذات میں شرک فی السمع والبصر۔ اور اس کے بعد شرک فی الحکم، شرک فی الحکم یعنی خدا تعالیٰ سن پٲٹھۍ بیکس أکس شخصس یہ اعتقاد، یہ یقین تھاؤن کہ جس طرح اللہ کا حکم ماننا ہے ویسے پیر صاحب کا حکم ماننا، اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ دیا، پیر صاحب کے حکم کو آگے رکھ دیا، کہ پیر صاحب نے کہا بھائی اب اللہ نے بھی کہا۔ جسے مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں گا،
ایک بندے کو ظہر کی نماز کے بعد وظیفہ پڑھنا تمس پیر صبن تہ دسا وظیفہ سپور وظیفہ پران تمس ایتیا وظیفہ پڑھن تمس لچھ پڑھن اس کے 1-2-4 گھنٹے لگ گئے لیکن تمس پیر صبن ژنا وزن تھود لیکن اس بندے کو خیال ہی نہیں ہوا عصر کی نماز قضا ہو گئی اور اس نے کہا ہونے دو عصر کی قضا نماز مجھے پیر صاحب کا حکم فالو کرنا ہے اللہ کا حکم بعد میں دیکھیے گی تو یہ بندہ اللہ کی ذات میں شرک فی الحکم کر رہا ہے پیر صاحب کے حکم کو آگے کر رہا ہے اور اللہ کے حکم کو پیچھے چھوڑ رہا ہے تو یہ بندہ اللہ کی ذات میں شرک فی الحکم کر رہا ہے اس کے بعد شرک فی العبادہ شرک فی العبادہ یعنی خدا تعالیٰ کی طرف کینسہ دویمس شخص سن خاطر عبادت مستحق سمجھن کان شخص اللہ تعالیٰ سندی پٲٹھۍ عبادت مستحق سمجھن مثلا کانش قبر پٮ۪ٹھ یا کانش پیرس سجدہ کرن یا کسی اور کے لیے رکوع کرنا یا کسی پیر یا پیغمبر ولی یا امام کے نام کا روزہ رکھنا کیونکہ روزہ کس کے لیے اللہ کے لیے سجدہ کس کے لیے اللہ کے لیے رکوع کس کے لیے اللہ کے لیے قیام کس کے لیے اللہ کے لیے اگر یہ عبادت کی شکلیں کسی پیر کے لیے کسی پیغمبر کے لیے کسی ولی کے لیے یا نظر یا منت مانیں کانس امنی پیغمبر خاطر یا ولیس خاطر یا قبر یا مرشد کے گھر کو قبر یا مرشد اس پیر آس تم سندس گرس خانہ کعبہ پہ طواف کرن یہ زانن کہ سما بازال خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر ہے جیسے کرتے زیارت میں اکثر کہ قبروں کو ارد گرد لوگ طواف کرتے ہیں یہ اللہ کی ذات میں شرک فی العبادہ ہے محبت سورہ توبہ میں آ جاتی ہے پہلے اللہ نے 8 چیزیں گنوائی اپنے آپ سے پنس پانس سے محبت مالس ماج ہند محبت شرین ہند محبت مال کی محبت مکانوں کی محبت تجارت کی محبت تجارت جو پھیلی ہوئی اس کی محبت یہ سب محبت ہے اگر تم لوگوں کو مجھ سے زیادہ محبوب ہے یا میرے نبی سے زیادہ محبوب ہے یا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے تو اللہ نے کہا واللہ لا یہدی القوم الظالمین اللہ ایسی ناہنجار قوم کو ہدایت دما مولا تمن کی یعنی اللہ کی ذات پہ شرک فی المحبت کیا ہے شرک فی المحبت یہ ہے کہ کسی انسان کو اتنا درجہ دل میں دے دینا جس میں اللہ کی ذات کم تر ہو جائے سب سے زیادہ ایمان والذین آمنوا اشد حبا للہ کہ ایمان والے شدید تر ہوتے کس کی محبت میں اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ سندس محبت من ایمان ول شدید تر آسان اور یہ مضبوط آسان تمن ہند دل مضبوط آسان کت مز اللہ کی محبت میں اللہ کی محبت کے نیچے سب لوگوں کی محبت ہے پہلے اللہ اور اس کا رسول اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد پھر بیوی ہو پھر ماں ہو پھر بیٹی ہو پھر بچے ہو پھر کاروبار ہو پھر بزنس ہو واٹ ایور ژٕ کت ست کرک محبت لیکن سب سے پہلے دل میں کس کی محبت ہو اللہ کی محبت گھس نہ بیکس غالب گھسیں جیسے کہ اکثر آج یہ بھی حرام ریلیشن شپ کا ریشو جتنا تیزی سے بڑھ رہا ہے امیک وجہ تھی ہمیں اللہ کی ذات کے ساتھ محبت نہیں ہے اڑ حدس مز دوڑان لیکن اڑ حد پار پہ مجنون بنا مجنون ٹائپ اس بنا دیٹ مینز وہ اللہ کی ذات میں شرک فی محبت کر رہا ہے تمس یہ خیال ہے میں اللہ کی ذات سے شریک ٹھہرا کیونکہ سہ پن محبت مان سورے جنون کڑان ایک وہ وقتی تقاضا ہوا اس بندے کو آنکھ مٹکا ہوا تو کھیل ختم اس کے ساتھ لیکن وہ سہسا یوتا قریب ترین گسان سہ تمس اللہ تعالیٰ سن ذات پتہ یاد روزان کہین تہ وہ یہ شرک فی المحبت اس کے علاوہ شرکی افعال شرکیہ بھی ہے اس کے علاوہ بہت ساری باریکیاں شرک کے اعتبار سے لیکن میں نے چند موٹے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی مختصراً شرک افعال تہ یمن من شرک بدبو شرک ملاوٹ تم تہ کر تہ برو کینسا عرض تمو نش پرہیز کرن تہ ضروری اور تم کام گۄڈنِچی کٲم چھِ نجومیوں سے غیب کی خبریں پہنچنا نجومی کمش ونان ایسٹرونالجسٹ اخ گو سہ اتھ وچھن وول
ایسٹرونالوجسٹ جو تارکوں کو دیکھ کر یہ پروڈکشن کر آج سما معاذ اللہ یوٹیوب اگر چینل کھولا تَتھ مٔنٛزی تِم ہم مٔنٛزی تِم ایڈ وننہٕ کہ بہٕ ہسا گٔیَس ایسٹرونالوجسٹس نِش پتہٕ ہسا ووٚن مےٚ تٔمۍ خاندر یتھ ؤریَس منٛز یہ روزِ بیسٹ پتہٕ چھِ دِوان تِم تہِ رائے آپ بھی گلو اور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بڑی وعید ہے جس نے ایسٹرونالوجسٹ کے پاس گیا کسی ہاتھ دکھلانے والے کے پاس گیا اس نے میری لائی ہوئی شریعت کا انکار کر دیا. کیازِ کہ اکھ گئی زندگی ہند اکھ گئی کاروبار اکھ گئی قبر یہ بھی اللہ کی ذات کے ساتھ سما معاذ اللہ مذاق بھی ہے اور اس میں بھی شرک کی بدبو ملاوٹ موجود ہے کہ یہ کام تہ کریں کی. کسی سے فال کھولنا چھینک یا کسی اور بیماری کی چھوت کرنا یہ گژھِ نہٕ ونُن کہ اکثر اس کی بیماری مجھے لگے گی ہاں اس پریکٹیکل چیز یہ چیز جس کا وائرس پھیلتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن ہر اعتبار گمان کروں اگر میں امس ات لوگ میں ملالے بیماری ہمش یہ بیماری ملال میں اس میں بھی یہ چیز کہ اللہ کی تقدیر کے ساتھ کیا ہے چیلنج ہے کیونکہ اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے ژی گژھی نا کبھی کبھار ہمیں یہ ہوتا ہے ذہن نشین گژھان بہت فلانی شخص کھانا بیمار بوزان مجھے پھیر تھرٹ گژھان پوز مت گژھِ تی گژھان بھائی بندے وہ اللہ نے اس بندے کی تقدیر لکھی ہے سہ چھنہٕ چٲنۍ کہیٖنۍ تہِ. اچھا تعویذ بنانا علم اٹھانا قبروں پر چڑھاوا چڑھانا تعویذ بنانا اس میں دو علماء کی اختلاف رائے ایک وہ تعویذ ہے میری نزدیک تو انسان جو کہ پہننا کبھی نہیں چاہیے کیونکہ اس میں بھی شرک کی بدبو آتی ہے لیکن بہرحال جو تعویذ قرآن سے لکھا گیا ہو جس پہ قرآن کی آیتیں ہو بعض علماء کے نزدیک میں ان کی بات کر لوں گا وہ کیسے وہ جائز ہے پہننا جس میں آیت الکرسی جیسی لکھی ہو یا اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل ہم یہ دعائیں لکھی ہو تو یہ پہننا جائز ہے کچھ علماء لیکن جس میں نمبرنگ کوڈنگ ہو قرآن کو کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ بچائیں اس سے بھی پرہیز کرنا ہے. اور قبرن پہ قبرن پہ چڑھاؤ یعنی چادر وغیرہ چڑھتے رہو اور قبر دو تمن سے مزین کرنا کاش وہ چادر کسی غریب کو دی ہوتی تو اللہ اس گناہ بھی معاف کر دیتا اس غریب کی بھی حاجت بھی روا ہوتی لیکن ہم مردوں کو قبر میں چادر چڑھاتے تھی عقلا چھنہ اسے کہیں تھی. اس کے بعد نظر نیاز گزارنا اس میں بھی شرک جیسے کہ وہ نفر کو بیمار یہ وولما امس کۄکُر تراسا یہ سڑک پہ بلائی گژھِ دور یہی کرتے ہیں نا کشمیری لوگ کرتے ہیں زیادہ تر وہاں سا مرژوانگن امس مرژوانگن دو ختم یہ چیزیں شرک ہے ہم چھن جائز کہ ان میں بھی شرک کی ملاوٹ ہے. اگر کان شخص نظر و نیاز کیا کرن نظر مانی جائز ہے لیکن یہ کاٹ تلن کہ کاٹ بٲگراوُن غریبن مسکن پھر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ مولا
کو مسکینوں کو کھانا کھلانا. 3 دۄہن چھِ مسکیٖنن تٔمِس محتاجن کھٮ۪ن کھلاوُن اس کفارے کے بدلہٕ میں تٔمِس سُہ کفارٕ دیُن یُس اگر تٔمۍ خۄداے سُنٛد أسۍ چھِ مذاقن منٛز کُنہِ ساتہٕ اکثر ونان چاے چھِ حظ نہ حظ مےٚ نہ حظ چٮ۪م نہٕ کینٛہہ چاے حظ اکھ کپا نہ حظ خۄداے سُنٛد قسم نہ حظ چٮ۪م نہٕ بہٕ پتہٕ گوٚو تہٕ لٲجِن چاے چٮ۪نۍ ہے ژےٚ قسم کھیوٚوُتھ اتان خۄداے سُنٛد قسم چٮ۪م نہٕ بہٕ. اور ایک مفتیان کرام سے ڈاکٹر نذیر نہ مفتی نذیر صاحب اس ونان اس نے ایک بڑی گہری بات کہہ دی اس کے متعلق کہ جب ہم اللہ کی قسم اکثر کھاتے ہیں اور اس کا کفارہ ادا نہیں کرتے پھر اللہ جانوں کا کفارہ لیتا ہے. پھر اللہ جانوں کا کفارہ لیتا ہے. اس لیے گژھنا بلا وجہ گژھنا قسم کی بھائی عادت ایسی بنا لو کہ مجھے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اور جب بات کہنی سچ کہنی اور یہ چھ گشی بتی گشی پوز ہی بایا یہ ابھی کیونکہ اکثر ہم نے کال ایک سنا ہے ایک سچ کو چھپانے ایک جھوٹ کو پھر 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور الٹیمیٹلی پوزستان مگر اس تم ہاتھ اپو آسان وہ کبیرہ گناہ آسان تم کتیا آسان گمت. اس لیے وقول قولا سدیدہ جب بھی بات کہو تو اچھی بات کہو سچی بات کہو سیدھی بات کہو. سیدھی بات یعنی بھائی یہی ہے حق یہی ہے سچ یہی ہے چشی مانن ٹھیک نہ مانک یہ مے تان بھائی ٹروتھ از آلویز ٹروتھ. اس کے بعد تصویریں بنانا یا تصویروں کی تعظیم کرنا تصویر بناویں بائی ہینڈ پرنٹڈ وہ بھی حرام اس میں بھی شرک کی ملاوٹ ہے کیونکہ بت پرست لوگ بتوں کو تراشتے ہیں. اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا ہے کہ تصویر بنانے سے کیٹاگریکلی منع کرنا. تصویر میں بنائی تصویر میں تر ہاں ڈیجیٹل جو اس میں علماء کا فتویٰ الگ ہے کیونکہ سہ بائی سکیچڈ کہ یا گڈی بنانا گڈی بنانا وہ تمہیں کل لاگان کیونکہ وہ ایک بت کی شکل میں ہے. اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ پچھلی دفعہ میں ایک سوال مفتیان کرام سے آیا تھا اس نے پھر ڈیٹیل جواب دیا کہ اگر سہ گڈی تمس پھٹرو کل یا سہ ژھن اڑمور کر سہ گھس انسانی شکل باسن پھر بچوں کو کھیلنے کے لیے دو. ایون کہ بچن تہ ہکک نہ سہ گڈی دت ات حالتس میں کہ اگر تم سن صورت بصورت کم سن انسان سن کیونکہ وہ بت کی تشبیہ ہوتی ہے اور یہ بھی گناہ کی بات کیونکہ بچہ چھن معلوم کی لیکن مالس ماجہ ام چیز خبر تھا. اچھا کسی پیر یا ولی کو حاجت روا کہ پکار کانس پیرس کانس صاحب بزرگس حاجت روا اے میان مشکل کراس حل اے بحث سے غم زدہ میں غم کراس اس میں بھی شرک کی ملاوٹ ہے یہ بھی شرک ہی ہے. مشکل کیا کر جیسے اکثر کریں گاں جیسے اکثر کہیں اللہ تعالیٰ کریں رحم یا غوث العظم دستگیر کچھ کہتے ہیں نا صبح سویر کر حس غم دفع جو صبح یہ دائی صبح میں پڑھتے ہیں اس میں شرک کی ملاوٹ ہے. وہ الفاظ قطعاً اسلام جائز نہیں کرا دیتا. کس نے رٹے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ہے کہ جو اس نے پروپاگنڈا کھڑا کیا ہے ان الفاظوں کے ذریعے اس میں کیٹاگریکلی شرک کی ملاوٹ ہے. تم الفاظ پڑھیں اگر دائی صبح ٹوٹل سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ یہ دائی صبح ہے. اس کے علاوہ جو بھی پڑھتے ہیں ہاں پھر کوئی نعت شریف پڑھا اچھی بات ہے کوئی حمد و ثنا اللہ کی اچھی بات ہے یا کانچ اوراد فتحیہ مز کی چیز اذکار پن اچھی لیکن کن مصروں میں رائے خدا دیتم یا رسول آج کے ساتھ رائے خدا کیا ہے وہ تو اللہ کی ذات دینے والی ذات اللہ کے نبی سے
کسی چیز کو ایجاد کرنے کی، یہ دین کا جز ہے، اور لیکن اس میں نہ اللہ کا حکم ہے، نہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، نہ صحابہ نے کیا، وہ سب چیزیں بدعت ہیں، تم ساری چیزیں بدعت۔ اور اللہ تعالیٰ دین ون بوزو کے عمل کرنو توفیق۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔